میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا میاں صاحب احتساب کا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کاشف، میں نے آپ کو میرا خیال ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نیکسٹ کوشچن، بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹس ویٹ اینڈ سی. جب وہ آئیں گے تو پورا ایکسپلین کرے کہ ہی از دا لیڈر، واٹ ایور ہی ول ڈیسائڈ دا پارٹی ول فالو ہم. سر آپ آج کل میاں صاحب کے ترجمان ہیں یا نہیں؟ میں ہوں، بالکل ہوں. سر آپ لیکن ترجمان آپ اور آپ کو سوال نہیں جو پتا کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا لنک کرنا چاہ رہے ہیں، میں میں اس سلسلے میں میرا خیال ہے میں جواب دے چکا. آئی تھنک وی کین ٹاک اگین. دا پوائنٹ از آپ کی پرائورٹی کیا ہے؟ آپ کی پرائورٹی عوام ہے، تو آپ عوام کی بات کریں. ہمارے سے یہ پوچھیں کہ آپ نے آپ مشرف صاحب کے ساتھ بھی بنا دیا، آپ آگے جا کے مجھے باجوہ صاحب کے ساتھ بھی بنا دیں گے. میں تو خالی آپ کی کلیئرٹی مانگ رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ احتساب کریں. یہ سارے کچھ سمجھ کلیئرٹی میرا خیال ہے میں نے جتنی دینی تھی دے دی ہے. باقی کلیئرٹی میرا خیال ہے میاں صاحب جب واپس آئیں گے وہ بالکل کلیئر آپ کو اپنے جو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے، اور جو کہ سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے پاکستان کا غریب آدمی اور اس کی اب 3 لوگ ہیں جو نو کامنٹ کہہ رہے ہیں. ایک زبیر صاحب، ایک آج اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا لندن میں جب ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. زبیر صاحب نے جواب نہیں دیا، اور میاں جوید صاحب نے احتساب کرنے نہیں آ رہے. میرا خیال ہے یہ لائن کچھ سمجھ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کاشف بھائی ظاہری بات ہے، اب زبیر بھائی میرے لیے بہت محترم ہے. اب کل جو پریس ریلیز آئی یا پرسوں جو پریس ریلیز آئی، پھر اس کے بعد تمام میڈیا چینلز کو فون کیا گیا اور کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی کہ جناب یہ وڈرا کر لیں. حقیقت ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے اب یہ اس بیانیے کے اوپر پرابلمز آ رہی ہیں. میاں صاحب ایک بات کہہ چکے ہیں، زبیر بھائی کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے اب. لیکن میں آپ کی ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر کچھ اور جماعتیں، انہوں نے اپنے لیے ایک ہائر سٹینڈرڈ کریٹ کیا، کیونکہ یہ ایک تلخ 90 کی دہائی کے تجربے سے گزرے مشرف کے. اس سے پھر انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی شق نمبر 22 میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور اس کا آخری جملہ اسپیسیفکلی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کا ترجمہ ہم مل کے ضرور کریں گے اس ملک کی عوام کے لیے. کانٹیکٹ زبیر صاحب سے پوچھیں گے اس کو. اور شق نمبر 22 جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو ان تمام جماعتوں نے دستخط کیا، جن میں میاں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ وی شیل ناٹ جوائن اے ملٹری رجیم اور اینی ملٹری اسپانسرڈ گورنمنٹ. نمبر 1. نمبر 2, no party shall solicit the support of military to come into power or to dislodge a democratic government. ان کو پی ٹی آئی کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیے. 2018 کے اندر جو ہوا وہ ہم مانتے ہیں کہ ان کو لانے کے لیے ایک پوری ایکسرسائز کی گئی ریاست کی جانب سے. لیکن ان باقی پارٹیوں کو آپ جس پیمانے پہ جج کریں گے، آپ اسی پیمانے پہ جج کریں گے نا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کیا ہے کہ ہم کبھی بھی سپورٹ سولیسٹ نہیں کریں گے. آج کیا سپورٹ سولیسٹ نہیں کر کے یہ واپس آ رہے ہیں؟ آج کیا سپورٹ نہیں سولیسٹ کر کے اپنے حریف کو میدان سے غلط طریقے سے آؤٹ کر کے، الیکشنوں کو ڈیلے کر کے، کیا کیا انہوں نے حربہ نہیں استعمال کیا؟ پنجاب کے الیکشن انہوں نے ملتوی کرائے، خیبر پختونخوا کے الیکشن انہوں نے ملتوی کرائے، 90 روز کی جو آئینی کنڈیشن تھی اس کو وائلیٹ کیا، سینٹر کے الیکشن انہوں نے ڈیلے کرائے. کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہینڈ ان گلو ہو کے. تو کم از کم میاں صاحب کو تو اس معاہدے کے تحت جہاں پر انہوں نے دستخط کیے تھے اس کے تحت پابند رہنا چاہیے تھا. دیکھیں میرے اندر بہت سی غلطیاں ہوں گی. میں میاں صاحب کے مقابلے میں ایک کم عمر آدمی ہوں، میں کم عمر سیاستدان ہوں. میں اوپر کس کی طرف دیکھوں گا؟ میں اوپر انہی شخصیات کی طرف دیکھوں گا نا. تو ان شخصیات کا اپنا کردار ایک زمانے میں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا کردار کیا کر لیتے ہیں، تو پھر کس طرف جائے انسان؟ چلیں میں لیٹ می ٹرائی اینڈ ڈیفینڈ میاں صاحب. بڑا مشکل کام ہے، زبیر صاحب ہنسیں گے اس بات پہ، لیکن چلے پھر بھی میں کوشش کر لیتا ہوں. سیاستدان ہمیشہ یہ کہتا ہے جی میرے پاس راستہ کیا ہے، ان کے بغیر نہ میں واپس آ، مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، مجھے نائل کر دیتے ہیں، مجھے سزائیں دے دیتے ہیں، مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں، مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ کاشف بھائی تو پھر ایک ایگریمنٹ پہ جب پہنچے تھے، میاں صاحب کا جو سر اسی وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ملاقات کی نا جنرل مشرف سے، جبکہ یہ اسی میں پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فوجی رجیم سے ملاقات نہیں کرے گا، لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور میرا خیال ہے جب آپ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں اور میں آپ سے پوچھتا کہ سر یہ کیوں کی بی بی نے ملاقات، آپ بھی کہتے دیکھیں جمہوریت بحال کرنے کے لیے ضروری تھا نا. اس ٹائم ڈیفینس یہی ہوتی ہے سب کی، آج پیپلز پارٹی کی یہی ڈیفینس ہے، اور جمہوریت بحال کرنے کے دیکھا ہم نے وردی اتروا دی. پالیٹیشینز ول ڈیفینڈ اٹ لائک دس سیئنگ میرے پاس اسپیس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، چیزوں کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنا کندھا ہمیشہ استعمال ہونے کے لیے ولنگلی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. پاور پالیٹکس ہے نا، پاور پالیٹکس ہے. تو پھر ہم یہ کہنا چھوڑ دینا کہ پالیٹکس جو ہے وہ کوئی اصولوں کی بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں، کوئی اصولی ہدف ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے. پھر صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے؟ مجھے باپ پارٹی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں جمہوریت کے بڑے بڑے دعوے کیے، انہوں نے کہا ہم ریالٹی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں. تو پھر آپ بھی وہ کہیے
تو پھر یہ صبح شام ہمیں جمہوریت کا بھاشن کس لیے دیتے ہیں؟ کیا کہیں اپنا پھر کردار تو ٹھیک رکھے نا. زبیر صاحب یو ہیو اے ڈیفینس ٹو دس فار دس آرگومنٹ؟ یا آپ کا خیال ہے کہ پالیٹکس ہے بس سب چلتا ہے؟ نہیں، سب نہیں چلنا چاہیے اور سب چلتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ میرا خیال ہے یہ جو 2022 کا چینج تھا اس پر بحث ہوتی رہے گی. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جی وہ رجیم چینج تھا، ہم نے آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے سر کر کے کچھ کیا تھا. نہیں یار پلیز میری بات سن لیں. میں چلا دوں گا سر، میں آپ کا ٹائم جائے گا. ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے ان کی خود بھی رائے یہی ہے. جب انہوں نے نیوٹرل ہو گئے وہ تو پھر ہمارے لیے آسان ہو گیا. ہم تو پہلے سے کہتے تھے وہ سیڑھی ہٹا دیں ہم مینج کر لیں گے، کیونکہ ہمیں پتا تھا وہ کتنی مشکل سے ایک 174 یا 175 ووٹس تھے ان کے پاس، جس میں باپ پارٹی بھی شامل تھی، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی. اور اس وقت جب 2022 سر میں سوال آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا سر. رانا ثناءاللہ صاحب نے جو کہا طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہ اسٹریٹجی کے تحت ہم نے عمران خان کو نکالنے کے لیے سب کیا باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے، کیا یہ نیوٹرل آرمی چیف اور نیوٹرل آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا یہ طریقہ ہے؟ میرا خیال ہے اس کے بعد خواجہ آصف نے کلیریفائی بھی کر دیا تھا اور خود شاید رانا ثناءاللہ نے بھی دوسرے دن اس کو وضاحت کرتی تھی. آئی تھنک یار یہ اتنے سینسٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ اس میں آپ اگر ایسی بالکل ایبسلوٹ کلیئرٹی کی بات، ہر ایک کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. سر آج جاوید لطیف صاحب کو میں چلا دیتا ہوں. آج انہوں نے کہا، سن لیں، کہتے ہیں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں تھی، یہ ریاست کی ضرورت تھی، مسلم لیگ کی ضرورت نہیں تھی. عدم اعتماد ریاست کی ضرورت تھی، پاکستان کی ضرورت تھی، تو ہم نے وہ فیل کیا. جاوید لطیف صاحب کو زیادہ پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا. لگتا ہے سب کو آپ سے زیادہ پتا ہے زبیر صاحب. ہاں سب کو پتا ہے زیادہ.